میں جوائن کریے قبل شوزب صاحبہ. آپ سے پہلا بڑا اور اہم سوال، 13 تاریخ کو ملک کے اندر لاہور شہر کے اندر ایک بڑا جلسہ پی ڈی ایم کرنے جا رہی ہے. آپ کس طرح اس کو ڈیل کریں گے اس پینڈیمک کے ہوتے ہوئے، اس صورتحال کے ہوتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مرتضیٰ، آپ نے انٹروڈکشن دیا. میں اس کے آپ کے جو سوال ہے اور انٹروڈکشن پہ کامنٹ بھی کر دیتی ہوں. دیکھیں، میں صرف اتنا کہوں گی کہ 11 جماعتیں پی ڈی ایم کی اور ایک کرونا انہوں نے ایک دوسرے کو جوائن کر لیا. دونوں کے ایک ہی ایمز ہیں، ایک ہی آبجیکٹیوز ہیں: بیماری پھیلانا، لاک ڈاؤن کی طرف عوام کو اور حکومت کو پش کرنا، کاروبار روزگار پہ قدغن لگانا. یہ ان کے مین آبجیکٹیوز ہیں. یہی اپوزیشن چاہ رہی ہے. وہ بار بار اپنے فورم سے یہ اناؤنس کر رہی ہے، ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ حکومت لاک ڈاؤن لگا دے، ہر چیز بند کر دے، ٹرانسپورٹ بند کر دے، کاروبار روزگار، کارخانے، دکانیں سب بند کرا دیں تو ہم بھی اپنے جلسوں سے باز آ جائیں گے اور بند کر دیں گے. جبکہ آپ کو پتا ہے، ابھی آپ نے پوری بات بتائی. ہم نے 25 نومبر کو پاکستان اسٹریٹجی ڈے منایا. ورلڈ اکنامک فورم نے ڈے کو ایلوکیٹ کیا اور وجہ کیا تھی کہ پاکستان کی اسٹریٹجی تھی جس کی وجہ سے وہ کورونا سے باہر آیا. اور اس دوران میں ہم نے 22 کروڑ عوام کا یہ واحد ملک ہے جس میں عوام بھوک سے نہیں مری. حالانکہ ہماری یہی پی ڈی ایم کے بہت بڑے بڑے لیڈران اسمبلی میں کھڑے ہو کے فخر سے کہتے تھے کہ بھوک سے تو کوئی مرتا ہی نہیں ہے، کورونا سے مر سکتا ہے، آپ بند کریں سارا کچھ. اور اس کا عملی آپ نے جو جامع پہناتے ہوئے دیکھا سندھ سرکار کو کہ انہوں نے کس طرح ایک دم سے لاک ڈاؤن لگایا، بالکل اسی طرح لگایا جیسے مودی نے لگایا، اور بہت سارے لوگ وہاں پھنس گئے. میرا تعلق ساؤتھ پنجاب کی تحصیل احمد پور شرقیہ سے ہے اور میرے علاقے کے بہت سارے نوجوان کراچی کی فیکٹریوں میں اور انڈسٹریل ایریا میں جا کے کام کر رہے ہیں. مجھے ان کی پل پل کی خبر تھی کس طریقے سے وہ بند ہوئے، کس طرح انہوں نے 10 دن بسکٹ کھا کے گزارے کیے. یہاں سے ہمیں ان کو ایزی پیسہ ٹرانسفر کے تھرو بھیجنا پڑا کہ وہ کسی طرح اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لیں. کوئی گاڑی نہیں تھی کہ ان کو واپس آ سکے. ٹیکسیاں جو اگر آن رینٹ یا وہ جو رینٹ جاتی ہے، یہ تو سارے حالات. جی میری گزارش سنیں، میرا اسی سے جڑا. اچھا جی بولیں. مجھے ایک منٹ صرف بات کرنے. جی 50 ہزار روپیہ وہ مانگ رہی تھی کہ اگر آپ اپنے علاقے میں واپس جانا چاہتے ہیں تو 50 ہزار روپیہ پول کریں اور لائیں. آپ سوچیں کہ جس ملک میں غریب عوام کا دہاڑی دار یہاں پہ آپ کا انفارمل سیکٹر تقریباً 50-60% پہ کمپرائز کر رہا ہو، اکانومی اب جا کے اوپر چڑھنا شروع ہوئی ہے. ہمارا اس وقت ٹیکسٹائل سیکٹر بوم پہ، ہماری کنسٹرکشن سیکٹر بوم میں ہے. اس وقت آپ غیر ضروری اجتماعات پہ جہاں پوری پاکستان سے بندے اکٹھے کر کے ایک جگہ کھڑا کریں اور اس کے بعد انہیں واپس انہی جگہوں پہ بھیجیں، تو بیسکلی آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ جن علاقوں تک کورونا نہیں خود سے پہنچا وہاں پی ڈی ایم پہنچا دے اور اس کے بعد پریشر آئے حکومت پہ اور ان کو کہا جائے کہ آپ سب کچھ بند کریں. آپ نے ایونٹس، کارنر میٹنگ، کنونشن کی ذکر کیا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور این سی او سی دونوں کا ایک ہی ابھی اس وقت کہنا ہے 300 کا آپ اگر کوئی ایونٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ایس او پیز کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جس وقت آپ نے وزیر آباد کا ذکر کیا کہ جی وہاں پر ہوا، اور یہ آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے، ہر دن کے حساب سے اسٹیٹسٹکس فرق آ رہے ہیں، ہر دن کے حساب سے چیز اور سچویشن چینج ہو رہی ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو نابالغ قسم کے نومولود سیاستدان ہیں ان کو شاید معلوم نہیں ہے کہ کورونا کے کیا امپیکٹ ہے، تو صفدر صاحب اس وقت خود کورونا سے گزر رہے ہیں، چیف منسٹر سندھ کورونا سے گزر رہے ہیں، بلاول خود آئسولیشن میں ہیں اور ان کے بہت سارے نام نہاد لیڈران جو ہیں وہ کورونا کا شکار ہیں. ان کو ایگزیکٹلی معلوم ہے کہ کورونا کے کیا امپیکٹس ہیں اور غریب عوام جو سامنے آئے گی. ان کو بالکل معلوم ہے، بلاول خود کورونا کے اندر مبتلا ہیں. لیکن میرا آپ سے ہی دوسرا سوال ہے، اور وہ میرا سوال آپ سے بطور حکومت ہے. آپ ظاہر ریپرزینٹ کر رہی ہیں گورنمنٹ کو. اب فار انسٹنس اپوزیشن جلسہ کرتی ہے 13 تاریخ کو لاہور کے اندر. لاہور مسلم لیگ نون کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے، اور لاہور جو ہے وہ پنجاب، اور پنجاب کے بعد لاہور جو ہے وہ مسلم لیگ نون کلیم کرتی ہے کہ وہ ہمارا سینٹر رہا ہے اور اب ہے. اب 13 تاریخ کو آپ ان کو روکتے ہیں یا نہیں روکتے، ہمیں اس کے اوپر بتائیے، کیونکہ اب چیزیں اس کی طرف بڑھ رہی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر آپ روکتے ہیں، کیونکہ آپ حکومت ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپوننٹس ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس ایکٹیویٹی کو نہیں روکتے تو آپ آنسریبل ہیں عوام کو، اور اگر آپ روکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جس جگہ روکیں گے ہم وہیں پہ جلسہ کر لیں گے. آپ گورنمنٹ رسپانسبل ہے، ہمیں بتائیں آپ کریں گے کیا ان کے ساتھ؟ دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں نا آٹا گوندتی ہلتی کیوں ہے، کہ یعنی نہ پائے مانت نہ جائے رفتن. پہلی بات تو میں آپ کو کلیئر بتا دوں، ہم انہیں بالکل نہیں روکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ قانون ہاتھ میں لیں گے، اور چونکہ قانون بن چکا ہے نہیں تو آپ جلسے کی اجازت دیں گے ان کو؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ لینی پڑے گی ان کو. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ریمارکس دے دیے ہوئے ہیں، ججمنٹ آئی ہوئی ہے.
وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. کووڈ کے حوالے سے قانون موجود ہے, جس کے خلاف ورزی یہ کریں گے تو لا آف دا لینڈ جو ہے وہ ساروں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اطہر من اللہ صاحب نے اطہر من اللہ صاحب نے خارج کی ہے اپلیکیشن. ان کے پاس تھی کہ ملک کے اندر جتنے اجتماعات ہیں ان پر پابندی لگائی جائے. انہوں نے کہا جی ہمارا کام نہیں ہے, اس کو میں خارج کروں اپلیکیشن کو. آج ہی کی خبر ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام سٹیک ہولڈرز کا کام ہے, اس کے لیے اسمبلیاں بنی ہیں, اس کے اندر لوگ جائیں اور جا کے اس کے اوپر فیصلہ کریں. تو عدالت نے تو آج اس کے اوپر آنسر کر دیا. دیکھیں جی, جو ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ مارکیز والے لے کر گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کے ریمارکس آپ پڑھ لیں, ججمنٹ آئی تھی. اب اگر آپ یہ بتا دیں مجھے کہ جو مقامی انتظامیہ ہے ان کے پاس لا آیا ہوا, وہ لا کے پابند ہے, وہ کسی کے پرسنل غلام نہیں ہے. جدھر لا کی وائلیشن ہوگی, جہاں قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش ہوگی, جہاں وائلنس کرنے کی کوشش ہوگی, ڈنڈا بردار آئیں گے, اگر پولیس پہ ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی جائے گی, تالے توڑ کے جگہوں کو فتح کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو انتظامیہ نے تو لا کے مطابق چلنا ہے نا. وہ تو آئین کے مطابق چلتے ہیں, وہ کسی کے حکم پہ تو نہیں چلیں گے. یہ ماڈل ٹاؤن, ثانیہ ماڈل ٹاؤن تو نہیں ہم چاہتے یہاں پہ کرنا, کہ جس طرح ابھی رانا ثناء اللہ کل کھڑے ہو کے بیانات جس طرح کے دے رہے تھے, تو وہ تو خود اپنے دور حکومت میں جو کرواتے رہے, ہم وہ نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم اس کے متحمل ہیں, نہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت رسپانسبلٹی حکومت پہ جتنی آتی ہے اتنی اپوزیشن پہ بھی آتی ہے. اگر یہ ایم این ایز ہیں اور الیکٹڈ نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں اور انہوں نے بھی ووٹ اٹھایا ہوا, تو انہیں نہیں پتا کہ بہبودی کیا ہوتی ہے, جمہور کی بہبودی کے لیے آپ کھڑے ہوئے, آپ کو نہیں پتا ہے کہ کرونا سے کیا ہو سکتا ہے, آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اگر معیشت بند ہوگی تو عوام بھوک سے مرے گی, جو آپ تو نہیں اس پہ یقین رکھتے. آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور جس کا آپ نے بیڑا غرق کر کے تیا پانچا کر کے آپ چھوڑ کے گئے تھے, اس کو چلانے کے لیے, معیشت کھولنے کے لیے حکومت نے کتنی تگ و دو کی ہے. یہاں پہ 30 لاکھ 20 لاکھ 10 لاکھ ان کے لوگ ڈونیشن دے رہے ہیں کہ جی چندہ اکٹھا کرو اس جلسے کے لیے. آپ عوام کو اس جلسے میں بلا کے دیتے کیا ہے؟ یہاں پہ ایک خاتون کھڑے ہو کے اپنے بھگوڑے مجرم باپ کے بارے میں باتیں شروع کر دیتی ہے, دوسرے نومولود جو ہیں وہ لانچ ہو جاتے ہیں. وہاں سے عوام کے لیے کیا نکلتا ہے مجھے بتایا؟ آٹے کے تھیلے بانٹ رہے ہیں, چینی کے تھیلے بانٹ رہے ہیں, یا لوگوں کو راشن دے رہی ہیں؟ 1000 روپے 1500 روپے پہ آپ عوام کو بھر کے لاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں بیمار کر کے آپ واپس بھیجتے ہیں. پشاور کے جلسے کے بعد بلاول صاحب خود کووڈ کا شکار ہوئے ہیں, تو ان کو ذمہ داری ہر ایک کو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جو امپیریل کالج کی اٹھا کے ہمیں اسٹڈیز بتاتے رہے ہیں, اور جنہوں نے سندھ میں امپلیمنٹ کیا ہوا ہے لاک ڈاؤن, اس وقت کشمیر میں آپ نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے لاک ڈاؤن, کس وجہ سے کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اس طرح کے اجتماعات ہوں گے تو وہاں سے کرونا پھیلے گا, تو پھر ان کو خود بھی باز آنا چاہیے اور ذمہ داری شو کرنی چاہیے. اچھا, آخری سوال میرا آپ سے, مجھے یہ بتائیں کنول صاحبہ, آپ پہ یعنی کہ حکومت پہ ایک بڑا زبردست قسم کا ایلیگیشن ہے, اور وہ ایلیگیشن جو ہے بڑا ایک ہے آبویس, وہ ہے کہ جی یک طرفہ احتساب کا عمل بڑا جاری ہے اور زور و شور سے جاری ہے, اور سیاست میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو رائٹ ٹائمنگ ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ ملتان کے اندر جلسہ کرتے ہیں, اس کے ایک دن کے بعد نیب جو ہے وہ ان کے مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں ان کے ایک سینئر ممبر کو, اور اس سے اگلے دن ان کے ایک بھائی کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں. آج رانا ثناء اللہ کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنا آبویس ہے کہ اب تو لوگ بھی جو ہے اس کے اوپر بات کرنے لگے ہیں, اور اپوزیشن تو کہہ رہی تھی کہ آپ یک طرفہ احتساب کر رہے ہیں, آپ کیا کامنٹ کریں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے آبویس اس لیے ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان, رانا ثناء اللہ, نون لیگ, پیپلز پارٹی نے اپنا ملتان میں 53واں 53rd انہوں نے اپنا یوم تاسیس منایا, اور ماشاءاللہ حکومتوں میں یہ 3 4 باریاں لے چکے ہیں, اور ان کی کرپشن کی داستانیں آپ نے دیکھنی ہے تو بی بی سی نے ایک بنائی ہوئی ہے, CNN نے بھی بنائی ہوئی ہے, اور ابھی کل پر تو اسحاق ڈار صاحب خود مان کے گئے کہ وہ یہاں پہ کیا کیا کارنامے کرتے رہے. تو نیب نے تو کام ہی شروع اب کیا ہے, جب 2 سال پہلے ان کی گردن کو جو گھوٹا گیا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا ہے کھلا, اور احتساب کے تمام ادارے اور باقی پاکستان کے اداروں کو کہا ہے کہ پلیز خدا کا واسطہ ہے, جو سبز بک ہے نا کانسٹیٹیوشن کی, اس کے مطابق کام کرو, کسی کی نوکریاں کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو جو اپنے باریاں لگا کے گئے اور یہاں سے کھا پی کے گئے, قبضے کی زمینوں پہ بیٹھا ہوا ہے اگر اس کا مولانا کا بھائی, اور ملتان میں بھی انہوں نے انکروچمنٹ کی ہوئی تھی اور کروڑوں روپے وہ وہاں کرائے لے رہے تھے, تو جو ڈیو کورس ہوتا ہے لا کا, اس نے تو اپنا کام جاری رکھنا ہے. وہ یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ لیکن میڈم یہ لا ایکٹیو ایسے موقع پہ کیوں ہو جاتا ہے جب کسی قسم کا جو ہے وہ جلسہ کرتے ہیں یا کوئی ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں؟ یہ تو اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم کچھ کرتے ہیں, اس سے پہلے اس کے بعد لا ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور وہ ہمارے خلاف ہو جاتا ہے, گورنمنٹ کے خلاف ہوتا نہیں ہے. گورنمنٹ کے کتنے وزراء کے اور کتنے لوگوں کے کیسز, بی آر ٹی معلم جبہ کتنے کیسز لگے ہیں, ان کا اسپیڈی ٹرائل ہی نہیں ہوتا. بی آر ٹی اور معلم جبہ کے کیس میں کچھ ہوگا تو اس کا اسپیڈی ٹرائل ہوگا نا, وہ تو ایک آپ کا نیریٹو بن گیا. ایک دن رکھ لیں, بی آر ٹی پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں,
फिर एक दिन रख ले मालूम जब्बा के केस को डिस्कस कर लेती हैं, और उससे अगले दिन आप हेलीकॉप्टर केस रख ले, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि केसेस में क्या फर्क है और क्या प्रायोरिटी। अब ये तो नैब का कोई बंदा आके आपको जवाब दे सकता है, लेकिन आप ये पूछें इनसे कि आप कोरोना के डेज में, पीक डेज में जो जलसे कर रही हैं, वो क्या सेनेट के इलेक्शन से पहले की आपकी बुखलाहट और घबराहट नहीं है? क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि आपको पता है, नजर आ रहा है, राइटिंग ऑन द वॉल है कि अब आप सेनेट में भी अपनी एक्सरियत खोने वाले हैं, इसलिए आप दौड़े दौड़े बाहर आ रहे हैं। आप आवाम की फलाह और बहबूद के लिए कोई जलसे कर रहे हैं। आपको मालूम है कि आपको एनआरओ प्लस चाहिए, जो 34 अमेंडमेंट्स आपने दी थी और फेटल की लेजिस्लेशन नहीं होने दे रहे थे, उसके नतीजे में आप ये चीखें मारे हैं। और अवाम को इस्तेमाल करते हुए, कोरोना का स्प्रेड इंश्योर करते हुए आप चाह रहे हैं कि हुकूमत में प्रेशर पड़े और आपको एनआरओ मिल जाए। तो इनसे कोई सवाल नहीं पूछता कि आप किस बुनियाद पे आप बाहर निकल के जलसे करें। बिल्कुल जी, इनसे सवाल पूछते हैं, इनसे पूछेंगे सवाल हम।